عزیز دوستو، آج ایک مرتبہ پھر تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران آزادی صحافت کے تمام اصول پامال کر دیے اور تمام دھجیاں اڑا کر رکھ دی۔ اس حوالے سے ہوا کیا اس پریس کانفرنس کے دوران، اس کے چند چیزیں میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں کہ خان صاحب پیغام کیا دینا چاہتے تھے، انہوں نے کیا دیا یہ سیاسی جماعتوں کے متعلق جو بات تھی وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن جب پاکستان میں پریس فریڈم کی بات ہوگی، جب کسی رپورٹر سے اس کا حق چھینا جائے گا، جب کسی کیمرہ مین کو اس کی فرائض کی بجا آوری سے روکا جائے گا، تو اس سے بات کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ ہمیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہمارے اس پوائنٹ آف ویو کو کون پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن ہم تاریخ میں اپنا کردار ریکارڈ کراتے ہوئے صورتحال کو آگاہ کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کرتے رہیں گے۔ اور ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام جو ہے وہ صرف اور صرف ایک آئینے کا ہے، تاکہ اگر کسی سیاستدان سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کو جب ہم آئینہ دکھائیں، کسی حکمران سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو آئینہ دکھائیں، کسی سیاسی جماعت سے ہوتی ہے تو اس کو آئینہ دکھائیں، تاکہ وہ آئینہ دیکھ کر اپنی غلطی دور کر لیں۔ تو آج ایسی ہی جو غلطی ہمارے اندازے کے مطابق تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے سے ان کی میڈیا مینجمنٹ نے کروائی، وہ ذرا پہلے آپ سن لیں کہ کیا تھا۔ کہ آج جناب عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس تھی خیبر پختونخوا میں، خواہ ہاؤس میں، اور یہ اچھا کیا انہوں نے، چلو بنی گالہ میں کرتے تو لوگوں کو دور جانا پڑتا تھا اور پھر روزے کی حالت میں انہیں واپس آنے میں دشواری بھی ہوتی تھی۔ آج انہوں نے چلو یہ تو اچھا کام کیا کہ ادھر قریب ہی رکھ لی۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس میں سلیکٹڈ میڈیا کو نہیں بلایا جاتا، اور جب آپ کسی میڈیا ہاؤس کو یا کسی رپورٹر کو یا کسی کیمرہ مین کو روکتے ہیں تو اٹ مینز کہ آپ ان سے یہ پریس فریڈم چھین رہے ہوتے ہیں۔ آج یہی ہوا، عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اس پریس کانفرنس کا سن کر تمام میڈیا ہاؤسز کی ٹیمیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں چلی گئی۔ پہلی پابندی یہ لگائی گئی کہ کوئی کیمرہ اور کیمرہ مین الاؤ نہیں ہوگا اندر جانے کے لیے، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر آپ نے کیمرہ مین کو الاؤ نہیں کرنا تھا، اگر آپ نے ڈی ایس این جیز کو الاؤ نہیں کرنا تھا، تو پھر آپ کو اس کو پریس کانفرنس کا نام نہیں دینا چاہیے تھا۔ آپ اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے، آپ بڑے لیڈر ہیں ملک کے، آپ ٹویٹ بھی کرتے، تو تمام ٹی وی چینلز کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا پیغام آپ کے فالوور تک اور پاکستان کے عوام تک پہنچائیں۔ لیکن جب آپ نے پریس کانفرنس رکھی تو خان صاحب کی پریس کانفرنس میں پہلے تو یہ پابندی لگا دی گئی کہ کسی بھی میڈیا ہاؤس یا ٹی وی چینل کی ڈی ایس این جی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور تمام کیمرہ مینوں پر بھی پابندی لگا دی گئی کہ وہ اندر نہیں جا سکتے۔ ایک میڈیا ہاؤس کی ڈی ایس این جی جو ہے اور اس کے سٹاف کو الاؤ کیا گیا، اور اس سے جا کے کوریج کی، اور اس سے ظاہر ہے تمام لوگوں سے کہا گیا کہ آپ اس سے یہ کلین فیلڈ لے لیں اور اس کو چلائیں۔ اس کے علاوہ یہ تھا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رپورٹر کو بلایا گیا، کہ ایسا نہیں، کہ خان صاحب کی پریس کانفرنس میں ٹوٹل جو لوگ موجود تھے ان 7 لوگ موجود تھے، جس میں 4 میڈیا ہاؤسز کے رپورٹر تھے جو اچھے رپورٹر ہیں، جو ظاہر بیٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی کی، وہ موجود تھے۔ ایک بہت اچھے ہمارے دوست ہیں جو ویلاگ کرتے ہیں، وہ موجود تھے، اور ایک ہماری اینکر ہماری کولیگ وہ موجود تھی، اور ایک ویلاگ کرنے والی جو ہے وہ خاتون وہ موجود تھی۔ یہ 7 لوگ سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ جن لوگوں نے پریس کانفرنس دیکھی انہوں نے دیکھا ہوگا کہ سامنے سے کچھ نہیں دکھایا گیا،
صرف جو لوگ بات کر رہے تھے صرف انہیں دکھایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ پاکستان بھر کا شاید یہ میڈیا سامنے موجود ہے اور یہ پی ٹی آئی کی یہ جو ٹیم ہے کور ٹیم ہے یہ پریس کانفرنس کر رہی ہے. اس میں ٹوٹل 7 لوگ موجود تھے اور ان 7 لوگوں کو تو موجود رکھا گیا لیکن کچھ میڈیا ہاؤسز تو ایسے تھے جنہیں بالکل اگنور کیا گیا, جنہیں بلایا ہی نہیں گیا. ایسے 5 میڈیا ہاؤسز تھے جن کو الاؤ نہیں تھا کہ آپ اپنا بندہ بھی یہاں بھیجیں, اپنا کوئی رپورٹر بھیجیں. لیکن 4 میڈیا ہاؤسز ایسے تھے کہ جن کے پی ٹی آئی کی بیٹ کرنے والے رپورٹر جو ہیں وہ آج چھٹی پر تھے. ظاہر ہے کہ یہ ہر دفتر کا ایک سسٹم ہوتا ہے میڈیا ہاؤسز کا, ٹی وی چینلز کا, کہ ہر رپورٹر کا ایک متبادل رپورٹر ہوتا ہے. اگر وہ رپورٹر چھٹی پہ ہوتا ہے تو اس کی جگہ فرائض کی بجا آوری کے لیے دوسرا رپورٹر جاتا ہے. لیکن تحریک انصاف کی جانب سے یہ پابندی بھی لگا دی گئی کہ اگر کوئی متبادل رپورٹر ان اداروں کا آئے گا تو ان کو بھی اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ داخلے کی اجازت نہیں ہوگی. اور اس انداز میں وہ پریس کانفرنس ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے 3-4 دن سے جو پریس فریڈم کے متعلق حوصلہ افزا بیانات دیے تھے, جو ان کے وزارت عظمیٰ سے اترنے کے بعد اچھے بیانات تھے کہ پاکستان میں پریس فریڈم ہونی چاہیے, شہری آزادیاں ہونی چاہیے, تو ہمارا یہ اندازہ تھا کہ اب ان کی میڈیا ٹیم نے اقتدار کے دوران جو غلطیاں کی ہیں, جس طرح میڈیا کو دبایا گیا, جس طرح میڈیا کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی, جس طرح کالے قوانین لانے کی کوشش کی گئی, شاید اب عمران خان نے اپنی ٹیم سے کوئی بریف لینے کے بعد اپنا طرز عمل تبدیل کریں گے اور سب کو بلائیں گے. جو بات کرنا چاہے بات کرنے کی اجازت دیں گے, جو سوال کرنا چاہے سوال کرنے کی اجازت دیں گے. لیکن آج پھر جس کو پریس کانفرنس کہا گیا, مخصوص رپورٹرز کو بلا کر اور بہت سے تمام ٹی وی چینلز کو باہر نکال کر, تمام ٹی وی کیمرہ مینوں کو باہر نکال کر, تمام ڈی ایس این جیز پر پابندی لگا کر, اس سے خان صاحب آپ کی کریڈیبلٹی پہ حرف آتا ہے. اس لیے اگر آپ کی میڈیا ٹیم آپ کو اس طرح کی اب بھی ایڈوائس جاری کر رہی ہے تو یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے, کیونکہ اب جب آپ پریس فریڈم کی بات کریں گے اور اپنے ہی پریس کانفرنس میں آپ کیمرہ مینوں کے داخلے پر پابندی لگا دیں گے, آپ جب پریس فریڈم کی بات کریں گے لیکن اپنی پریس کانفرنس میں ڈی ایس این جیز کے آنے پر پابندی لگا دیں گے, آپ جب پریس کانفرنس کریں گے تو میڈیا ہاؤسز کے لوگوں کو آنے سے روک دیں گے, تو پھر آپ پریس فریڈم کی بات کیسے کریں گے؟ اس لیے آج میں جو ہمارے جرنلسٹ دوست یہ پیغام دیکھ رہے ہیں ان سب سے یہ التماس ہوگی کہ خان صاحب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آج پھر آپ کی پریس کانفرنس جو ہے وہ پریس فریڈم پر اٹیک تھا, اور اگر آپ سب کو الاؤ کر دیتے تو بات یہی ہونی تھی جو آج آ گئی ہے. آپ ظاہر ہے ایک بڑے لیڈر ہیں, آپ کی بات لوگوں تک پہنچانا میڈیا کی ذمہ داری ہے, آپ کے فالوور ہیں ان تک آپ کی بات پہنچنی چاہیے. لیکن یہ رپورٹر کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, میڈیا میں کام کرنے والے کیمرہ مین کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں کہ جب وہ کوریج کے لیے آتا ہے تو اس کو وہاں سے نکالا نہیں جاتا. مجھے یہ بتائیں خان صاحب اور آپ کی میڈیا ٹیم کہ کل اگر یہی کام میاں شہباز شریف صاحب کرتے کہ سب لوگ پریس کانفرنس کے لیے وہاں جاتے اور وہ پک اینڈ چوز کرتے کہ یہ 10 کیمرہ مین الاؤ نہیں ہیں, یہ 10 ٹی وی چینل الاؤ نہیں ہیں, یہ 10 رپورٹر الاؤ نہیں ہیں, تو یقینی طور پر آپ اس پہ آواز اٹھاتے کہ یہ رپورٹر کے ساتھ زیادتی ہے, یہ کیمرہ مین کے ساتھ زیادتی ہے, یہ ڈی ایس این جی پر کام کرنے والے جو ہمارا تکنیکی عملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہے, اور یہ پریس فریڈم پر اٹیک ہے. تو اس لیے میں آپ کی سیاست پر کوئی تبصرہ کرنا جو ہے وہ سیاستدانوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, لیکن کیونکہ میرا فرض تو صرف یہ ہے کہ جب پریس فریڈم پر اٹیک ہو, کوئی حکومت کرے, کوئی ادارہ کرے, کوئی سیاسی جماعت کرے, تو اس پہ آواز ہم ضرور بلند کرتے ہیں تاکہ وہ سیاسی جماعت اگر کوئی غلطی کر رہی ہے تو وہ اس غلطی کا ازالہ کر سکے. آج کی میری یہ مختصر ترین جو بات تھی وہ یہی تھی کہ آج خان صاحب اگر آپ نے پریس کانفرنس کرنی تھی تو اس میں کسی رپورٹر پر پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی, کسی میڈیا ہاؤس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی,
किसी DSNG पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए थी, सबको आप बुला लेते। अगर आपने बुलाना नहीं था तो आप बैठकर एक वीडियो पैगाम रोजाना आप जारी करते हैं, उसी तरह का आप ये एक वीडियो पैगाम जारी कर देते, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम ना देते तो हमें कोई इतराज़ ना होता। मुझे उम्मीद है कि जो तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त इमरान खान साहब के वेल विशर हैं वो उन तक हमारा ये एहतजाज ज़रूर पहुँचाएंगे ताकि आइंदा वो इस किस्म का प्रेस फ्रीडम पर अटैक ना करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।